الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں سورہ کہف پر گفتگو ہو رہی تھی اور سورہ کہف کے بیان میں آج ہماری 7ویں مجلس ہے، اور کل ہم ذکر کر رہے تھے اس قصے کا جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یوشع علیہ السلام نے جو سفر کیا خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور میں نے آپ کو بتلایا کہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور کی نبوت عطا کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی امور کی۔ گو کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا مقام اللہ کے ہاں ان سے زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقصد کے تحت خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے کے لیے کہا تھا، اور جو پورا قصہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہوا، ان کو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں جواب نہ دوں، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صبر نہ کر سکے اور وہ سوال پوچھتے رہے یہاں تک کہ ان دونوں کا سفر پھر ختم ہو گیا۔ تو سارا قصہ آپ کو بتا دیا تھا۔ آج سورت کی آیت نمبر 71 سے ہم تلاوت کریں گے۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ پہلے انہوں نے یوشع بن نون سے کہا تھا کہ آپ مچھلی جہاں زندہ ہو جائے آپ نے بتانا ہے، انہوں نے نہیں بتایا، پھر واپس آئے، پھر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، صحیح ہے نا، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں ہی اس کو نہ بیان کر دوں آپ نے نہیں پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فانطلقا، دونوں چلے۔ حالانکہ کتنے لوگ چلے؟ موسیٰ علیہ السلام، آپ کے ساتھی یوشع بن نون اور خضر علیہ السلام، 3 لوگ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانطلقا، وہ دونوں چلے، یعنی کہ مین آدمی تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، یہ 2 چلے۔ یوشع یہ ساتھ تھے لیکن ایز اے خادم تھے، اور خادم جو ہوتا اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے ڈیلیگیشن آئے عمران خان کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آیا تھا، پرائم منسٹر آیا تھا، اب اس کے ساتھ 100 خادم آئے یا 200 خادم آئے، اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے مین آدمی چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا۔ فانطلقا، وہ دونوں حضرات چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، یہاں تک کہ انہوں نے سوار ہوئے کشتی پر۔ اور آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ تھے 5 بھائی تھے، ٹوٹل تو یہ 10 بھائی تھے، ان میں سے یہ 5 بھائی کماتے تھے، 5 بھائی جو ہے وہ ہینڈی کیپ تھے، وہ کماتے نہیں تھے، تو یہ 5 بھائی جو ہے کماتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ نیک سے لوگ لگتے ہیں، انہوں نے سوار کر لیا اور ان سے کرایہ بھی نہیں لیا، تو رکبا فی السفینۃ، یہ کشتی پہ سوار ہو گئے دونوں۔ خرقها، تو خضر علیہ السلام نے اس کو پھاڑ دیا۔ میں نے آپ کو بتایا انہوں نے کلاڑی لے لی، سائر سے توڑنا شروع کر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اس کو پھاڑ دیا، لتغرق اهلها، تاکہ آپ ڈبا دیں اس کے سواروں کو، لقد جئت شیئا امرا، تحقیق آپ بہت ہی برا کام کیا، آپ نے بہت ہی مصیبت والا کام کیا۔ امرا کا مطلب ہوتا ہے مصیبت والا کام۔ امیر الامرو کا مطلب ہوتا ہے کہ مصیبت میں ڈال دیا معاملہ، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ نے بہت ہی بڑی مصیبت کا کام کیا، بہت ہی برا، یعنی کہ بہت ہی برا آپ نے کام کیا۔ انہوں نے آپ کو فری میں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ سفر کر لو، بجائے آپ اس کو کوئی احسان کرتے آپ ان کی کشتی توڑ دی۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل انک، کیا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ رہنے کی استعداد نہیں رکھتے، میرے ساتھ صبر کر کے رہنے کی استعداد نہیں رکھتے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی، مجھے اس کے معاملے میں میرے ساتھ جو ہے میری اس میں پکڑ نہ فرمائے، بما نسیت، اس چیز کو جس کو میں بھول گیا، وہ معاہدہ میرے دماغ میں نہیں رہا، بس میں نے پرومپٹلی بول دیا آپ کو لیکن میں بھول گیا تھا۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں سختی نہ ڈالیں۔ عسرا کا مطلب ہوتا ہے سختی، اور ترہقنی کا مطلب نہ ڈالیں یا نہ ڈھانکیں۔ یرحقو کا مطلب ہوتا ہے ڈھانکنا، یعنی کہ میرے معاملے کو سختی میں نہ ڈالیں، ابھی تو میں نے سفر آپ کے ساتھ سٹارٹ کیا، ابھی تو میں نے سیکھنا تھا، تو میرا معاملہ سخت نہ کیجیے، مجھے چلنے دیجیے۔ فانطلقا، یہ دونوں چلے، حتی اذا، یعنی کہ جہاں کشتی پہ سے اتر کے جس بستی میں جانا تھا وہاں چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ یہ دونوں انہوں نے ملاقات کی غلام کہتے ہیں ایسے لڑکے کو جو ابھی بالغ نہ ہوا، اس کو غلام کہتے ہیں، اور جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں رجل،
تو ایک چھوٹا لڑکا جو نابالغ لڑکا تھا اس کو ملا، فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ چند بچے وہاں پہ کھیل رہے تھے، تو ایک بہت ہی خوش کلام اور حسین لڑکا تھا، خوش کلام، بولتا بھی اچھا تھا، دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا، ایک روایت میں آتا اس کو چھری سے ذبح کر دیا، ایک روایت میں آتا اس کی گردن لے کے اکھاڑ دی، ٹھیک ہے نا۔ فقتلہ، خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو نے قتل کر دیا ایک جان کو، زکیۃً جو بے گناہ ہے، زکیۃً پاکیزہ، ابھی اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، بغیر نفس یعنی ایسا گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے تو اس کو قتل ہی کر دے۔ لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق تو بہت ہی برا کام کر لیا تو نے۔ نکرا کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی برا کام، ایک تو امرا ہوتا ہے، امرا کا مطلب برا، اور نکرا کا مطلب بہت ہی برا۔ تو پہلے تو آپ کو پتہ ان کے ڈوبنے کا احتمال تھا کہ آپ کی کشتی توڑ دی تو چانس ہے کہ ڈوب جائیں، چانس ہے کہ بچ جائیں، تو کہا آپ نے تو برا کام کیا۔ اور یہاں پر کہا نکرا، نکرا سے مطلب کہ بہت ہی برا، یعنی تو آپ نے تو قتل ہی کر دیا اس کو۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ صبر سے نہیں رہیں گے، آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء، اگر میں اس کے بعد بھی آپ سے کوئی سوال کر لوں، سألتک عن شیء، اگر میں بعدها اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنی صحبت نہ دیجیے گا، اپنے ساتھ پھر نہ رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، پھر تحقیق آپ پہنچ جائیں گے میری طرف سے عذر کو، یعنی کہ پھر میں ایکسکیوز کر لوں گا، اب مجھے اس کے بعد شرم آئے گی، بس آپ مجھے ایک دفعہ اور چانس دے دیں، اس کے بعد اب میں نہیں کروں گا، پھر بھی کیا تو بس پھر میں معذور ہوں، پھر آپ مجھے چاہے چھوڑ دینا۔ فن طلقہ، یہ دو حضرات پھر چلے، دونوں حضرات چلے، حتی اذا اتایا اہل قریت، یہاں تک کہ یہ دونوں پہنچے اہل قریہ، ایک بستی میں پہنچے۔ یہ بستی کیا تھی؟ کسی نے کہا اس بستی کا نام جو ہے انطاکیہ تھا، انطاکیہ بستی تھی، کسی نے کہا یہ اندلس شہر کا کوئی شہر تھا، خیر کوئی بھی بستی تھی۔ استدعما اہلہا، تو وہاں پر انہوں نے طعام، کھانا وانا اس کو مانگا، انہوں نے کہا ہمیں کھانا کھلائیں، بستی میں گئے بھوکے تھے، اہلہا ادھر کے لوگوں سے، فابوا ان یضیفوہما، تو ان دونوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما کہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ اس زمانے میں یہ بہت ہی ایک کامن پریکٹس تھی، جیسے آج کل کے زمانے میں سمجھو اگر کوئی راہ چلتے روک کے گاڑی آپ سے پوچھے یار وہ فلاں ڈائریکشن کیا ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہو اور آپ نہ بتائیں تو یہ بڑی بد تہذیبی اور انکرٹیس چیز سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ تو بتانا ہر کوئی کر دیتا ہے، کوئی آپ سے پانی مانگے، آج کل بھی پانی دینا، کھانا دینا اتنی بری بات ہے، انہوں نے پوری بستی میں ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو ان کو کھانا کھلائے، بلکہ فابوا، انہوں نے انکار کیا۔ ابا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریفیوز وداؤٹ اے ریزن، ایک تو ریفیوز کیا نا کہ میرے پاس ہے نہیں اس لیے نہیں دے رہا، ایک ہوتا ہے ریفیوز وداؤٹ اے ریزن، کوئی ریزن بھی نہیں، اس کو منع کر دیا۔ فابوا ان یضیفوہما، کہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ فوجد فیہا جدارا، تو ان دونوں نے وہاں پر ایک پائی، ایک جدار کہتے ہیں دیوار کو، ان دونوں کو وہاں پہ ایک دیوار ملی، یرید ان ینقض، اور وہ چاہتی تھی کہ گر جائے، یعنی دیوار چاہتی تھی، دیوار کبھی چاہتی ہے مطلب یہ کہ بس وہ گرنے کو تھی، ٹوٹ رہی تھی، پرانی تھی۔ فاقامہ، تو یہ خضر علیہ السلام نے اس کو قائم کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو چاہتا تو ضرور اس کے بدلے کوئی اجر لے لیتا، کوئی پیمنٹ لے لیتا، وہ پیمنٹ لے لیتا۔ انہوں نے پوری بستی والوں نے ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا، ان کی دیوار ٹوٹ رہی تھی، آپ نے اس کو فکس کر دیا، آپ ان لوگوں سے اس کی پیمنٹ لیتے، ہم پیمنٹ سے جا کے پھر کھانا خریدتے، ٹھیک ہے نا، تو آپ چاہتے تو آپ لے لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر علیہ السلام نے کہا بس یہاں پہ فراق بینی و بینک، یہاں سے ہم دونوں کی جدائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے اور سوال کر لیا، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو بتلاؤں گا تشریح ان چیزوں کی کہ جن کے بارے میں آپ صبر نہیں کر سکے، وہ باتیں جو آپ صبر نہیں کر سکتے ان کے بارے میں آپ کو میں بتلا دیتا ہوں، لیکن بس یہاں پر ہماری جدائی ہو گئی۔ اب یہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی دو جگہ پہ جدائی کا حکم نہیں لگایا اور یہاں پہ جدائی کو کہا۔ مفسرین لکھتے ہیں کیونکہ پہلی جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غلط کام دیکھا تھا اس پہ بولے تھے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے اپنا نفس ان میں کوئی شامل نہیں تھا۔ دوسری جگہ بھی ایک قتل کیا تھا، وہ بھی آپ کا بولنا بالکل صحیح تھا، اعتراض بالکل صحیح تھا۔
اب یہاں پر اعتراض جو ہے اس کے اندر اپنی نفس کی طلب بھی کوئی نہ کوئی آ گئی نا. آپ نے کہا کہ پیمنٹ لے لیتے تو ہم اسے کھانا خرید لیتے, تو اپنی ذاتی نفع بھی ان کے دماغ میں آ گیا. تو انہوں نے پھر اس کے بعد اس کی اجازت نہیں دی, فرمایا ہادہ فراق بینی و بینک, بس یہ ہمارے درمیان جو ہے اب یہ جدائی کا معاملہ ہے. پھر آپ نے اس کی وجوہات بتانا شروع کی. آپ نے فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, اور باقی وہ جو کشتی والا معاملہ تھا, فکانت لمساکین, وہ مسکینوں کی تھی. روایات میں آتا یہ 10 بھائی تھے جن میں سے 5 ہینڈی کیپ تھے, 5 کماتے تھے. کرتے کیا تھے کہ یہ جیسے آپ لوگ اوبر چلاتے ہیں نا, بس سمجھو یہ اوبر چلاتے تھے. کشتی کے ادھر سے ادھر لے گئے بندے, پیسے لے لیے, وہاں سے ادھر لے آئے, پیسے لے لیے. تو یہ کام کرتے تھے. کہتے ہیں وہ مساکین کا تھا یعملون فی البحر, وہ سمندر میں کام کرتے تھے, یعنی اوبر چلاتے تھے. فاردت ان اعیبھا, تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کے اندر عیب ڈال دوں. وکان وراءہم ملک, اور ان کے آگے جدھر وہ جانا چاہ رہے تھے, ان کے سامنے جس بستی میں جانا چاہ رہے تھے وہاں پر ایک بادشاہ تھا. کہتے ہیں کہ بادشاہ بڑا ظالم تھا. اس کا نام تھا جلیدی بن کرکر. جلید یہ ظالم تھا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی مال اس کو پسند آ جاتا ہے, یہ اس کو غصب کر لیتا. خاص کر کشتیوں کے معاملے میں تو یہ بہت ہی پرٹیکولر تھا. اگر کوئی اچھی نئی کنڈیشن میں اس کو کشتی ملتی اس کو غصب کر لیتا تھا. کہتا ہے یہ تو میری ہے. تو انہوں نے اس کو کہا, ان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع کر دی تھی, میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجتے تھے, یہ نبی بھی تھے, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ توڑ کے اس کو عیب دار کر دیا. اب عیب دار کر دیا, جب بادشاہ کے پاس پہنچی, بادشاہ نے کہا نہیں بیکار کشتی ہے, جانے تو ہمیں کیا کرنی. تو اس کو عیب کا ادار کر دیا, اس کو اندر سوراخ کر دیا. اور ایک کہتے ہیں روایات میں آتا ہے ایک گلاس لے کے نا اس کے اوپر ایسے الٹا رکھ دیا. جب وہ الٹا رکھ دیا تو پانی بھی اندر نہیں آیا اور وہ چلتی بھی رہی. اور ایک روایت میں آتا ہے گلاس وغیرہ کوئی نہیں رکھا تھا, بس وہ نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے کہ معجزے کی وجہ سے اس کے اندر پانی نہیں آیا. اور جب وہ باؤنڈریز کراس کر گئے بادشاہ کی, تو خضر علیہ السلام نے اس کو فکس بھی کر دیا. تو فرمایا یأخذ کل سفینۃ غصبا, اور وہ ایسا بادشاہ ہے یأخذ کہ وہ لے حاصل کر لیتا, کل سفینۃ ہر کشتی کو, غصبا غصب کر لیتا. غصب کا مطلب یہ کہ آپ کی مرضی کے خلاف وہ لے لیتا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقُهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اور باقی وہ جو غلام, وہ جو لڑکا, فَكَانَ أَبَوَاهُ, اس کے ابواہ, دو باپ کسی کے نہیں ہوتے, یہ کہتے ہیں والدین. اس کا ترجمہ کرو والدین, ٹھیک ہے نا. ماں باپ اس کے جو ہیں, اس کے ماں باپ جو تھے مؤمنین, وہ نیک صالح لوگ تھے. اور میں نے آپ کو بتایا ایک ہوتا مسلم اور ایک ہوتا مؤمن. کل یہ گفتگو ہو رہی تھی, آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, آپ ہو گئے مسلم. جب آپ نے اچھے اعمال کیے, نیک بنے, ولی اللہ بن گئے, تو اب آپ ہو گئے مومن, ٹھیک ہے نا. تو وہ مومنین تھے, بڑے ولی اللہ تھے. تو فخشینا یرہقهما طغیانا وکفرا, تو مجھے یہ خوف ہو گیا کہ وہ ڈال دے گا ان دونوں کو طغیان, سرکشی میں, و کفرا, اور کفر میں. یعنی کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ بچہ جو تھا, ابھی تو بچہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ بتا دیا تھا کہ یہ بچہ کل کو جب بڑا ہوگا یہ ماں باپ کو سرکشی میں ڈالے گا. اس کی محبت کی وجہ سے ماں باپ سرکش بھی ہو جائیں گے اور کافر بھی ہو جائیں گے. یہ ایسی کو مصیبت بنے گا کہ یہ اچھی بات نہیں, تو اس کو پہلے ہی قتل کر دو, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ وحی کر دی تھی تو آپ نے اس کو قتل کر دیا. آپ نے بتایا کہ اصل میں یہ جو ہے موذی تھا. موذی کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل آپ کے لیے ڈینجرس ہو. جیسے سانپ موذی ہوتا ہے نا, آپ سانپ دیکھیں تو شریعت میں ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہو تو نماز پڑھتے پڑھتے سانپ نکل آئے تو آپ سانپ مار دیں, آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی, ٹھیک ہے نا. بچھو نکل آئے نماز کے دوران, آپ بچھو مار دیں, نماز نہیں ٹوٹتی. یہ ایسا موذی جانور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو نماز بھی کنٹینیو کرنے کی ضرورت نہیں, یہ نماز ہی میں مارو اس کو اور نماز ٹوٹے گی نہیں. تو ایسا موذی, تو جب ایسا جسم کا موذی اس کو قتل کر سکتے ہیں تو یہ تو ایمان کا موذی تھا, تو اس کو قتل کی اجازت دی گئی. تو وہ ایسے فَأَرَدْنَا کہ ہم نے ارادہ کیا. ہم نے ارادہ سے مطلب خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اور اللہ نے, ہم نے ارادہ کیا. تو مطلب یہ کہ خضر علیہ السلام نے ارادہ کیا اس کو قتل کریں, اور اللہ نے ارادہ یہ کیا ان یبدلہما ربہما کہ بدل دے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے ان کا رب خیرا منہ, اس سے بہتر, زکاتاً و اقرب رحمہ, پاکیزگی کے حوالے سے اور رحمت کے حوالے سے. یعنی کہ وہ زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہوگا اور زیادہ پاکیزہ دل کا ہوگا, زیادہ نیک ہوگا. روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹی عطا کی.
اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا کی، اور کئی روایات میں آتا ہے کہ پھر اس بیٹی سے کئی نبی پیدا ہوئے، کئی نبی پیدا ہوئے، ایک روایت میں آتا ہے 70 نبی پیدا ہوئے پھر اس بیٹی سے۔ تو آپ کو پتہ ہے بیٹیاں جو ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ رحم کا معاملہ بھی رکھتی ہیں، اور وہ پاکیزہ تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اور باقی وہ جو دیوار تھی فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ 2 لڑکوں کی تھی، یتیمین 2 یتیم بچوں کی تھی، فی المدینتی اس شہر کے اندر، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور وہاں پر اس کے نیچے دیوار کے نیچے ان کا وہ کنز، ان کا جو دفینہ تھا، ان کا وہ خزانہ تھا، لہما ان کے لیے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا جو باپ تھا، ان کے جو والدین تھے، صالحہ وہ نیک تھے۔ تو ہوا یہ کہ ان کے ماں باپ نیک تھے اور ان کا نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، تو جب وہ اگر دیوار گر جاتی تو شہر والے کیا کرتے؟ شہر والے تو ویسے ہی کنجوس تھے، 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکے کسی کو، اور وہ کیا کرتے؟ کھانا وہ سارا لے جاتے، غریب بچوں کو کچھ بھی نہ ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی تھی، کیونکہ ان کے والدین نیکوکار تھے، ان کے والدین بڑے لوگ تھے، تو ان کو کہا کہ اچھا بھئی آپ اس کو دیوار کو سیدھا کر دو۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، کہ وہ پہنچ جائیں دونوں، اشدہما اپنی مضبوطی کی عمر کو۔ اشدہ کا مطلب مضبوطی کی عمر کو، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ذہنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائیں، کہ وہ پیسہ تب استعمال کریں کہ جب ان کو عقل آ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذہنی پختگی یعنی عقل کی پختگی کی حد جو عمر ہے نا وہ 25 سال ہے۔ جس کو 25 میں بھی عقل نہ آئے نا پھر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، یو ہیو چانس۔ اگر 25 کے بعد پھر فکس نہ ہو، بس اس کے بعد پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کو پیسہ دے دو، اب اس سے زیادہ اس سے امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگ ذرا تھوڑے سے ہوتے ہیں، وہ نہیں ان کو سمجھ آتی، تو 25 تک نہیں سمجھ آئی تو آگے بھی مشکل ہی سمجھ آئے گی۔ ان یبلغ اشدہما، کہ وہ جب اپنی پختگی کو پہنچ جائیں، ویستخرج کنزہما رحمۃ من ربک، تو وہ پھر نکال لیں اپنے کنز کو، اپنے دفینے کو، رحمۃ من ربک، اور یہ رحمت تھی تیرے رب کی طرف سے۔ یعنی کہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے، یعنی کہ مجھے وحی ملی، مجھے خود بھی یہ پتہ نہیں تھا، یہ اللہ کی رحمت سے مجھے رحمت جو ہے وہ اللہ کی وحی من ربک۔ وما فعلتہ عن امری، اور یہ میں نے عمل کچھ بھی نہیں کیا عن امری، اپنے معاملے سے، میں نے اب خود سے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، یہ اللہ نے مجھ سے کروایا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ کچھ میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں خضر علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ یہ جملہ بتا رہا ہے وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے خود سے نہیں کیا۔ ذالکم تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے اس چیز کی تشریح کہ جس پر آپ صبر نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بہت سے یہاں پہ سبق تھے۔ ایک تو یہ کہ علم حاصل کرنا جو ہے یہ بہت بڑا فریضہ ہے، اور اس کے اندر چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھا جاتا۔ پھر علم حاصل کرنے میں ادب بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بڑوں کے سامنے جو ہے زیادہ زبان نہیں چلانی چاہیے۔ جس کو آپ کو یہ پتہ ہو کہ مجھ سے علم میں زیادہ ہے، اس کے آگے زبان نہیں چلانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ایک ایسے مقام سے بات کر رہا ہو کہ ابھی تک آپ کی وہاں رسائی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ علم جو ہے وہ بلندی کی مانند ہے، آپ کو جتنا علم ہے آپ اتنے بلند ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو 100 فٹ پہ کھڑا ہے، اور ایک آدمی ہے جو 100 سٹوری بلڈنگ پہ کھڑا ہے، وہ سیئرس ٹاور پہ کھڑا ہے۔ جو سیئرس ٹاور پہ کھڑا ہے اس کو تو پورا شکاگو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو آپ ذرا چھت پہ کھڑے ہیں، آپ کو تو کیا 2 اسٹور نظر آ رہے ہیں، دو بلاک نظر آ رہے ہیں آپ بھی اونچائی پہ، تو آپ کو لگتا بھائی میں تو بڑا عالم ہوں، ماشاءاللہ میرے اتنے سال پورے ہو گئے، میں نے تو اتنا کچھ کر لیا ہے دنیا میں، لیکن آپ کو تو صرف 2 بلاک نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی درجہ ہے علم کا، لیکن ایک آدمی سیئر ٹاور پہ کھڑا ہے، اس کو پورا شہر نظر آتا ہے۔ اور پھر اس لیے سوال جواب نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر جن کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، جو آپ کو پتہ ہو کہ عمل اور عقیدے کے اعتبار سے وہ صحیح علماء ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے تو فوراً زبان نہیں چلانی چاہیے، سوچنا چاہیے، اور چپ رہنا جو ہے وہ چپ رہنا بھی ایک سعادت ہے، کہ چپ ہو جائے، بالکل دیکھے بعد میں کہ کیا ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بہت سے سبق ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ لوگ ہیں خاص کر ان کے لیے تو بہت سبق ہیں، کیونکہ انہوں نے علم ہی حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ یسألونک عن ذی القرنین، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوسرا سوال پوچھا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، ان کا قصہ سنیں گے کہ وہ ذوالقرنین کون تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گڈ۔